اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا دوسرا حصہ بیان ہوگا۔ پہلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے خاندان کا اخلاق پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے اپنے کتاب کی طرف۔ اپنے شوہر کی دلجوئی کرنا۔ زندگی کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ خاندان کے اخراجات کو جس طرح سے بھی ممکن ہو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر اس کو سینکڑوں قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی باس کی ڈانٹ پھٹکار سننی پڑتی ہے، کبھی اپنے ساتھیوں کی اذیت رسانی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ممکن ہے اس کے مطالبات وصول نہ ہوئے ہوں، ممکن ہے چیک یا ڈرافٹ کیش نہ ہو سکے، ممکن ہے کہ ساد و بازاری کا سامنا کرنا پڑے اور آمدنی نہ ہو، ممکن ہے کوئی مناسب مقام حاصل نہ کر سکا ہو۔ مرد کی ایک دو پریشانیاں نہیں ہوتی، روزمرہ کی زندگی میں اس قسم کے گوناگوں حادثات کا سامنا برابر کرنا پڑتا ہے۔ کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی نئی پریشانی نہ آ کھڑی ہو۔ انہی سبب کی بنا پر مردوں کی عمر اور عموماً عورتوں سے کم ہوتی ہے۔ آخر ایک انسان کے اعصاب، فکروں اور پریشانیوں کو کب تک اور کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ ایسے موقع پر انسان کو شدت سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دلسوز اور مہربان ہستی اس کی دلجوئی کرے اور اس کی روح اور اعصاب کو تقویت پہنچائے۔ خاتون گرامی، آپ کے شوہر کا کوئی غمخوار نہیں۔ وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے، باہر کی مشکلات سے فرار حاصل کر کے اپنے گھر میں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے آپ کی دلجوئی اور تسلی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی دن وہ گھر میں پریشان حال اور رنجیدہ و ملول داخل ہوتا ہے تو اسے ہر روز سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے آپ جلدی سے اس کے آرام کرنے، کھانے یا چائے وغیرہ کا انتظام کریں۔ ایسے موقع پر دوسرے موضوعات پر بالکل بات نہ کریں، نہ کسی بات پر نکتہ چینی کریں، فرمائش نہ کریں، اس سے اپنی پریشانیوں اور درد دل کی شکایت نہ کریں۔ اسے موقع دے کہ کچھ دیر آرام کر لے۔ اگر بھوکا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے، اگر سردی کھا گیا ہے تو گرم ہو جائے، اگر گرمی لگ رہی ہے تو اس کے حواس ٹھیک ہو جائیں، اور جب اس کی تھکن دور ہو جائے اور اس کے اعصاب ٹھکانے آ جائیں تب محبت بھرے لہجے میں اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیجیے، اور اگر وہ اپنا درد دل بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو غور سے سنیں، بیجا ہنسے نہیں بلکہ اس کی پریشانی سن کر اظہار افسوس کریں۔ اپنے رویے سے یہ ظاہر کریں کہ اس کی پریشانی کو سن کر آپ کو اس محبت اور دلسوزی کا اظہار کر کے اس کے زخموں پر مرہم رکھیے، نرمی اور ملائمت سے اس کی دلجوئی کیجیے۔ اس موضوع کو اس کے سامنے معمولی اور حقیر ظاہر کیجیے اور مشکل کو حل کرنے میں اس کی ہمت افزائی کیجیے۔ اسے کہیے کہ اس قسم کے حادثات تو زندگی کا لازمہ ہے، ہر شخص کو پیش آتے ہیں، صبر و استقامت کے ذریعے ان مشکلات پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ انسان خود ہمت نہ ہار جائے، اور اصل ایسے ہی موقعوں پر انسان کی شخصیت اور مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے صبر اور کوشش سے کام لیا جائے تو مشکل آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور اگر اس کے حل کی کوئی صورت آپ کی نظر میں ہے تو اس کی رہنمائی کیجیے۔ اگر کوئی صحیح راہ حل آپ کے سامنے نہیں تو اسے رائے دیجیے کہ اپنے کسی خیر خواہ دوست یا پھر رشتہ دار سے مشورہ کریں۔ خاتون محترم، آپ کے شوہر کو مشکلات اور پریشانیوں کے موقع پر آپ کی دلجوئی اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، ایک مہربان نرس بلکہ ایک ہمدرد ماہر نفسیات کی مانند۔ ایسے موقع پر آپ کو اس کی دلجوئی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر عرض کروں کہ اپنی شخصیت کو منظم اور مستحکم کیجیے اور شوہر کی نگہداشت کیجیے۔ جی ہاں، کہیں ایک نرس یا نفسیاتی ڈاکٹر بھلا ایک فداکار بیوی کی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں کہ آپ کی مہربانیاں، آپ کی تسلی آپ کے شوہر کی روح پر کیا جادو کا سا اثر ڈالیں گی۔ اس کے دل اور اعصاب کو سکون مل جاتا ہے، زندگی سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ بے کس و تنہا نہیں۔ آپ کی وفاداری اس میں اعتماد و یقین پیدا کرتی ہے۔ یہ چیزیں اسے آپ کا دوست اور عاشق بنا دیتی ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی اور مستحکم پائیدار ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں شائستہ بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، ایسی بیوی جس کو دیکھ کر اس کے شوہر کا دل مسرور اور شاد ہو جائے۔
حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، وہ عورتیں شفیق و مہربان ہوتی ہیں، سختیوں اور زمانے کے حادثات کا خندے پیشانی سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی حمایت اور پشت پناہی کرنے والی ہوتی ہیں، ایسے کام نہیں کرتی کہ جس سے ان کے شوہروں کو نقصان پہنچے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ شکر گزاری کی عادت ڈالیے۔ پیسہ کمانا آسان کام نہیں، ہزاروں زحمتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ انسان اپنے آرام و آسائش کی خاطر مال و دولت پیدا کرتا ہے اور ذاتی طور پر اس بات سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر کسی پر احسان کرتا ہے یا کسی پر اپنی دولت خرچ کرتا ہے تو وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے، اور اس سلسلے میں اظہار تشکر اس کی ترغیب و ہمت افزائی کا سبب بنتا ہے اور اسے احسان اور نیکی کرنے کی جانب مائل کرتا ہے۔ نہ صرف اس شخص کے حق میں زیادہ احسان کرنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ احساس قدردانی یہ مجموعی طور پر اس کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے اظہار تشکر و سپاس گزاری اس پر اس حد تک اثر کرے کہ نیکی و احسان کرنا اس کی عادت ثانیہ بن جائے اور وہ ہر وقت اس کام کے لیے آمادہ رہے۔ لیکن اگر اس کمی قدردانی نہ کی جائے اور اس کے احسان کو نظر انداز کیا جائے تو نیک کام انجام دینے میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے ایسے احسان فراموش کے ساتھ بیکار میں احسان کیا، مال و دولت اس پر خرچ کر دی۔ حق شناسی اور شکر گزاری پسندیدہ اور نیک اخلاق شمار ہوتی ہے۔ انسان کو احسان کی جانب مائل کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، حتیٰ کہ خداوند عالم بھی جو کہ بے نیاز ہے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے، نعمتوں کے جاری رہنے کی شرط قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ خاتون محترم، آپ کا شوہر بھی ایک انسان ہے، اسے بھی قدردانی اچھی لگتی ہے۔ وہ زندگی کے اخراجات پورے کرتا ہے، محنت سے کماتا ہے، اس عمل کو اپنا ایک اخلاقی اور شرعی فریضہ سمجھتا ہے، اس کو انجام دے کر لذت محسوس کرتا ہے، لیکن آپ سے اس بات کا متمنی ہے کہ اس کے وجود کو غنیمت سمجھ کر اس کے کاموں کی قدردانی کریں۔ جب کبھی ضروریات زندگی کی چیزوں کو خرید کے وہ گھر لائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کے بچوں کے لیے لباس، جوتا یا کوئی بھی دوسری چیز لائے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے خوشی کا اظہار کریں۔ اس سے اگر آپ شکریہ کہہ دیں تو کیا مذائقہ، اگر پھل، مٹھائی یا کوئی دوسری چیز لائے تو جلدی سے اس کے ہاتھ سے لے کر جگہ پہ رکھیں۔ اگر آپ بیمار پڑ گئیں اور اس نے آپ کے علاج کے لیے کوشش کی تو صحت یاب ہونے کے بعد اس کی زحمات کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کو تفریح کے لیے لے گیا یا سفر پر لے گیا تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو اس کی قدردانی کیجیے۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ اس کے کاموں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیں، مذمت نہ کریں۔ اگر آپ اس کے کاموں کو سراہیں گی اور اس سے اظہار تشکر کریں گی تو یہ چیز اسے اپنی شخصیت کا احساس دلانے کا باعث بنے گی اور اس کی زندگی میں جوش و خروش پیدا کرنے اور مزید خرچ کرنے کے لیے اس میں اہمیت باندھنے کا سبب بنے گی۔ وہ اور زیادہ کوشش کرے گا اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے اور احسان کے ذریعے آپ کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لیکن اگر آپ اس کے کاموں کو حقیر اور معمولی سمجھیں گی، اس کی زحمات کو یا اس کی شخصیت کو نظر انداز کریں گی تو اس کا دل سرد ہو جائے گا اور اپنے آپ سے کہے گا کہ میں بیکار ہی اتنی زحمت اٹھاتا ہوں، اپنی محنت کی کمائی ایسے ناقدردانوں پہ خرچ کرتا ہوں جو میری قدر نہیں کرتے، میرے احسانوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ گھر اور زندگی سے اس کی دلچسپی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ وہ خرچ کرنے سے پہلو تہی کرنے لگے اور فکر معاش کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے، یا روپیہ پیسہ اپنی تفریح پر اڑائے یا دوسروں پہ خرچ کرے۔ آپ کا کوئی عزیز یا دوست کوئی معمولی سا تحفہ یا پھولوں کا ایک گلدستہ آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا تو آپ سینکڑوں بار شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی شوہر کے دائمی احسانوں کے عوض آپ کے منہ سے اظہار تشکر کے لیے معمولی سے الفاظ بھی نہیں نکلتے۔ شوہرداری کی یہ طور طریقے نہیں، دراصل آپ نے اپنی ذاتی مفادات کی تشخیص نہیں کی۔ غرور، خود پسندی بڑی بری بلا ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ شکریہ کا اظہار کر کے آپ چھوٹی ہو جائیں گی، حالانکہ اس کے برعکس آپ کی محبوبیت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ حق شناس اور مہذب سمجھی جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی چیز خرید کر لائے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اگر نہ لائے تو راضی رہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو اس کی تمام اعمال باطل اور بے وقت ہو جائیں گے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी शख्स के एहसान की कदरदानी नहीं की, उसने गोया खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐब जोई न कीजिए। कोई इंसान ऐब से पाक नहीं। या कूता कद है या लंबा है, काला है या बेनमक, मोटा है या दुबला, किसी का दहाना बड़ा है तो किसी की आंखें छोटी, नाक बहुत लंबी है या सर गंजा है, तुनखू है या बुजदिल है, कम गो है या बातूनी है, किसी के मुंह या पाँव से बदबू आती है, कोई बीमार है या बहुत खाता है, कोई नादार है, कोई कंजूस है, कोई अदाब ज़िंदगी से नावाकिफ या बद ज़बान है या गंदा रहता है या गैर मुहज़्ज़ब। इस किस्म के उयूब हर मर्द और हर औरत में पाए जाते हैं। हर मर्द और हर औरत की ये आरजू होती है कि अपने लिए एक ऐसा आइडियल शरीक ज़िंदगी तलाश करे कि जो तमाम ऐब व नक़ाइस से पाक हो, कोई भी खामी या कमी ना हो। ऐसा इत्तफाक बहुत ही कम होता है कि किसी को अपना मुकम्मल आइडियल मिल जाए। मेरे ख्याल में तो कोई औरत ऐसी नहीं कि जो अपने शौहर को 100% मुकम्मल और बेऐब समझती हो। जिन औरतों को ऐब जोई की आदत होती है वो खामखा अपने शौहरों में ऐब निकालती रहती हैं। एक मामूली और छोटा सा नुक्स कि जिसे ऐब नहीं कहा जा सकता, उसे अपनी सोचती रहती हैं और रफ्ता रफ्ता उसकी नज़रों में वो ऐब एक बड़े और नाकाबिले बर्दाश्त ऐब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। शौहर की खूबियों को यकसर नज़रअंदाज कर देती हैं और वो छोटा सा ऐब उसकी नज़रों में घूमता रहता है। इतराज़ात और बहाने करती हैं, बात बात पे कहती हैं कि तुम्हें तो आदाब ज़िंदगी से कुछ वाकिफ़ ही नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ महफिल में शर्म आती है, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आती है, किस कदर काले हो, बदसूरत हो। मुमकिन है मर्द अक्लमंद और बुर्दबार हो और बीवी की इन गुस्ताखियों पर खामोश रहे, लेकिन ये बातें उसको बुरी ज़रूर लगती हैं और ये बात उसके दिल में बैठ जाएगी। रफ्ता रफ्ता इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और इंतकाम लेने की फ़िक्र में रहेगा। मार पीट शुरू कर देगा, उसके अंदाज में उस पर तनकीद करता रहेगा, इस फिक्र में रहेगा कि वो भी अपनी बीवी की, जो कि यकीनन बिल्कुल बेऐब नहीं होगी, ऐब जोई करे और वो उसको कहेगा और वो उसको कहेगी। अगर आपस में मोहब्बत थी तो इसका भी खात्मा हो जाएगा और एक दूसरे की तरफ से दिल में कीना बैठ जाएगा और दोनों हमेशा एक दूसरे में ऐब तलाश करने की फिक्र में रहेंगे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उनकी ज़िंदगियां जहन्नुम बन जाएंगी और उस वक्त तक इस अजाब व मुसीबत में मुब्तला रहेंगे जब तक कि इनमें से कोई एक मर ना जाए, तभी इस शर्मनाक ज़िंदगी का खात्मा होगा। अगर इनमें से कोई या दोनों अपनी ज़िद पर कायम रहे और तलाक और ख़ानदानी मसाइल की हिमायत करने वाली अदालत से रुजू किया और नफ्स की तसल्ली करने के लिए इंतकाम ले भी लिया, तो सारी उम्र दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। शादी के मुक़द्दस अहदो पैमान को अपनी ज़िद में आकर तोड़ देना, मगर ये मालूम नहीं कि बाद में दूसरी शादी कर भी सकेंगे या नहीं, और बिलफर्ज अगर शादी हो भी गई तो इससे बेहतर शौहर या बीवी भी नसीब होगा या नहीं। बाज़ औरतों की ज़िद और नाअहली से खुदा पनाह में रखे, बाज़ बहुत मामूली सी बातों में इस कदर ज़िद और हठधर्मी से काम लेती हैं कि अपनी ज़िंदगी तबाह करने के दर पे होती हैं। इस किस्म की कम अक्ली नाआक़िबत अंदेशों से बचने के लिए ज़ैल की दास्तान इबरत हासिल करने की गर्ज से पेश की जाती है। एक औरत ने अपने शौहर की शिकायत की कि उसका शौहर सोते में उंगली चूसता है और चूंकि वो इस काम से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, लिहाजा वो तलाक हासिल करना चाहती है। एक औरत ये बहाना करके उसके शौहर के मुंह से बदबू आती है अपने बाप के घर चली गई और कहा कि जब तक वो अपने मुंह की बदबू को बरतरफ नहीं करेगा घर वापस नहीं आएगी। लेकिन अदालत ने दोनों में मेल करवाया। जब वो घर वापस आई और देखा कि शौहर के मुंह से अब भी बदबू आती है तो दूसरे कमरे में चली गई। शौहर ने कि जो इस बात पर गजबनाक हो गया था, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। दांतों के अमराज के माहिर एक लेडी डॉक्टर अपने शौहर से तलाक लेती है और कहती है कि वो मेरे हम पल्ला नहीं, क्योंकि इसने मुझसे 3 साल बाद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। एक 27 साला औरत अपने शौहर से झगड़ा करके चली गई। वो अपने अर्ज़े हाल में लिखती है कि मेरा शौहर बहुत खाता है और मैं इसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना नहीं पका सकती। एक औरत इस सबब से कि इसका शौहर ज़मीन पर बैठता है, हाथ से खाना खाता है, आदाब माशरत से ना आशना है, हर रोज़ शेव नहीं करता, तलाक की दरख्वास्त करती है। लेकिन सभी औरतें ऐसी नहीं होती। ऐसी बाशऊर और समझदार औरतें भी होती हैं कि जो ज़िंदगी की हकीकतों पे नज़र रखती हैं और ऐब जुई से गुरेज करती हैं। खातून मोहतरम, आपका शौहर एक आम बशर है। मुमकिन है इसमें कोई ऐब हो, लेकिन ये भी देखिए कि इसमें बहुत सी खूबियाँ भी हैं।
اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے خاندان سے لگاؤ ہے، تو عیب جوئی کی فکر میں نہ رہیے، اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کریں، بلکہ اس کے طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اپنے شوہر کا خیال رکھیں جس کا دراصل کوئی موجود ہی نہیں، مقابلہ نہیں کریں بلکہ عام مرد و زن سے مقابلہ کیجئے۔ ممکن ہے کسی مرد میں وہ مخصوص عیب نہ ہو جو آپ کے شوہر میں ہے، لیکن اس میں دوسرے عیوب ہو سکتے ہیں جو شاید اس سے بھی بدتر درجے کے ہوں۔ دراصل بدبینی کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار لیں اور اپنے شوہر کی خوبیوں پہ نظر ڈالیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گی کہ اس کی خوبیاں اس کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس میں ایک عیب ہے تو اس کے بدلے سینکڑوں خوبیاں بھی موجود ہیں۔ اس کی خوبیوں اور محاسن پر نظر کریں، خوش اور مطمئن رہیں۔ کیا آپ خود بے عیب نہیں ہیں جو اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر عیب سے پاک ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی خود پسندی اور خود غرضی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں۔ اگر اس میں کچھ شک ہے تو دوسروں سے پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا عیب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے عیوب کو دیکھے مگر اپنے عیوب کی طرف سے غافل ہو۔ ایک چھوٹے سے عیب کو اس قدر بڑا کیوں بنا دیتی ہیں؟ اس کے بارے میں اس قدر پریشان ہو جاتی ہیں کہ زندگی کی بنیادوں کو کمزور اور مہر و محبت کے مراکز اپنے گھر اور خاندان کو تباہ اور برباد کرنے کے درپے ہو جاتی ہے۔ عقل مندی اور بردباری سے کام لیجئے، حرص، حسد، فضول خیالات سے پرہیز کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے، اظہار محبت کے ذریعے خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنائیے۔ اگر مہر و محبت کی نعمت سے آپ کا دامن بھرا ہے، اس بات کا دھیان رکھیے کہ اپنے شوہر کی عیب نہ اس کے سامنے اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں، کیونکہ اس سے وہ رنجیدہ خاطر اور دل برداشتہ ہو جائے گا اور وہ بھی عیب جوئی کی فکر میں رہے گا۔ اس کی محبت و چاہت میں کمی آ جائے گی، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کرے گا، اور یہی حالات رہے تو آپ کی زندگی بہت تلخ اور ناخوشگوار ہو جائے گی۔ اگر عیب اصلاح کے قابل ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کیجئے، لیکن صرف اسی صورت میں کہ اگر اس میں کامیابی کا امکان ہو۔ نہایت ہی نرمی، صبر و حوصلے کے ساتھ، خیر خواہی، خواہش اور تمنے کی صورت میں کہیے، نہ کہ عیب جوئی اور اعتراض کی صورت میں اور سرزنش اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے سروکار نہ رکھیے۔ خاتون محترم، ممکن ہے شادی سے پہلے کچھ لوگ آپ سے خاصکاری کے لیے آئے ہوں۔ ممکن ہے ایسے افراد آپ کی نظر میں ہوں جن سے شادی کی آرزو مند رہی ہوں، یا آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا شوہر دولت مند ہو، فلاں سروس کرتا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ شادی سے پہلے اس قسم کی خواہش اور تمنا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب جب کہ آپ نے ایک مرد کو اپنا شریک زندگی منتخب کر لیا، شادی کے مقدس پیمان پر دستخط کر کے آخر عمر تک ساتھ نبھانے کا عہد کیا، تو گزشتہ باتوں کو یکسر بھلا دینا چاہیے۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں کا جو پوری نہ ہو سکی اب دل میں خیال تک نہیں لائیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ ہر مرد کی طرف سے مکمل طور پر آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو اضطراب و پریشانی سے نجات دلائیں، اپنے شوہر کے علاوہ ہر غیر مرد کے خیال کو دل سے نکالیں اور اپنی تمام توجہ اپنے شوہر کی جانب مرکوز کریں۔ اپنے سابق خواستگار کو فراموش کریں، اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ کو کیا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں، اس کے حالات جاننے کی آپ کو کیوں فکر ہے؟ اب جب کہ آپ نے ایک مرد سے شادی کا رشتہ قائم کر، ان باتوں سے سوائے پریشانی کے اور اضطراب کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جب آپ مردوں پر نظر ڈالتی ہیں، اپنے شوہر کا ان سے مقابلہ کرتی ہیں، تو ایسے مرد بھی نظر آتے ہیں کہ جن میں وہ عیب نہ ہوں کہ جو آپ کے شوہر میں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سب بے عیب ہیں؟ کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ ممکن ہے ان میں کچھ ایسے عیب موجود ہوں گے جن کی آپ کو خبر ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کو ان پر ترجیح دیں، چونکہ ان کے عیوب آپ سے پوشیدہ ہیں اور فقط ان کی خوبیوں کو آپ نے دیکھا ہے، اس لیے خود کو بد نصیب سمجھتی ہیں اور یہ خیال کرتی ہیں کہ اس شخص سے شادی کر کے آپ نے سراسر گھاٹے میں رہی ہیں۔ اس قسم کے افکار آپ کو بدبختی اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایک 18 سالہ شادی شدہ عورت کہ جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ 3 سال قبل فلاں شخص سے میرا عقد ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ اپنے شوہر کے چہرے کا بعض مردوں سے مقابلہ کرتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ اس مرد کی بیوی کیوں بنی۔ خاتون محترم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بدبختی سے محفوظ رہیں، اعصابی کمزوریوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار نہ ہوں،
مطمئن اور مسرت زندگی گزاریں تو ہوس بازی اور فضول آرزوؤں سے اپنا دامن بچائیے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب کو نظر انداز کیجیے، دوسرے مردوں کی تعریف نہیں کریں، دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہ لائیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ کاش فلاں شخص نے مجھ سے شادی کا پیغام بھیجا ہوتا، کاش فلاں شخص سے میری شادی ہو جاتی، کاش میرے شوہر کا فلاں پیشہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا یا کاش ویسا ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہردار عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مرد پر ہوسناک نظر ڈالتی ہے، پروردگار عالم کے شدید غیظ و غضب کا شکار ہوگی۔ اسلامی حجاب۔ عورت اور مرد میں اگرچہ بہت سی باتیں مشترکہ ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص امتیازات بھی پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ عورت ایک لطیف و نازک، حسین اور محبوب ہستی ہے۔ عورت دلبر ہے، عورت وہ معشوق ہے اور مرد عاشق ہے۔ جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی لطیف و نازک ہستی کی تمام خوبیاں، رعنائیاں صرف اس کی ذات تک ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اپنی ساری خوبصورتی، شوخی صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کرے اور غیر مردوں سے مکمل اجتناب برتے۔ مرد بہت غیور ہوتا ہے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی پر نظر ڈالے، اس سے تعلقات اور میل جول قائم کرے، اس سے باتیں کرے، ہنسی مذاق کرے، اور اس قسم کی باتوں کو وہ اپنے جائز حق پہ ظلم سے تعبیر کرتا ہے، اور اپنی بیوی سے توقع کرتا ہے کہ اسلامی لباس اور پردے کا لحاظ کرے، شرعی اصولوں اور اخلاقی قوانین کی پابندی کر کے اسلامی شرم و حیا اور متانت سے کام لے کر اپنے شوہر کی اس جائز خواہش کی تکمیل میں اس کی مدد کرے۔ ہر مومن اور غیرت مند مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کی بیوی اسلامی اور سماجی فریضے پر عمل کرتی ہے تو وہ بھی سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے خاندان کی ضروریات مہیا کرنے کی فکر میں پوری توجہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی محبت و پاکیزگی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ بھی غیر عورتوں سے توجہ نہ دے۔ لیکن اگر مرد دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسلامی لباس اور حجاب کا لحاظ نہیں رکھتی اور اپنے حسن و خوبصورتی کی غیر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہے اور ان سے تعلقات قائم کرتی ہے تو وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی حق تلفی سمجھتا ہے اور بیوی کی اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ایسے مرد ہمیشہ پریشان اور بدگمانی کا شکار رہتے ہیں اور اپنے خاندان سے ان کی محبت و انسیت رفتہ رفتہ کم ہوتی ہے۔ معاشرے اور خواتین کی بھلائی اسی میں ہے کہ عورتیں اپنے حسن کی نمائش غیروں کے سامنے نہ کریں، بناؤ سنگھار آرائش کے بغیر گھر سے باہر نکلیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائیں، پردہ کریں پابندی کے ساتھ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، مومن عورتوں سے کہو غیر مردوں کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کے مقامات کو غیروں سے آشکار نہ کریں، سوائے ان اعضاء کے جو فطری طور پر آشکار ہیں، جیسے کہ ہاتھ اور چہرہ۔ اپنے کپڑوں کو سینوں پہ ڈالیں اس طرح سے کہ وہ اچھی طرح ڈھک جائیں، اور اپنی زینت اور جمال کو سوائے اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے شوہر کے بیٹوں، بھائی بھانجوں، بھتیجوں کے اور کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اسلامی حجاب کی ہمیشہ پابندی کریں اور اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو غیروں پر ظاہر نہ کریں، خواہ آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوں یا گھر سے باہر یا مہمانوں کی محفل میں ہوں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب معصوم کے علاوہ ہر انسان سے خطا اور لغزش سرزد ہوتی ہے۔ دو آدمی جو ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی بخوبی چلتی رہے۔ اس سلسلے میں اگر سخت گیری سے کام لیا گیا تو تعاون ناممکن ہو جاتا ہے۔ دو ساتھ رہنے والے انسان، دو ہمسائے، دو رفیق، دو ساتھی اور میاں بیوی کو اجتماعی زندگی میں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں سب سے خاندانی زندگی میں عفو درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک خاندان کے افراد چاہیں کہ سخت گیری سے کام لیں اور ایک دوسرے کی خطاؤں پر کڑی نظر رکھیں تو ایسی حالت میں یا تو ان کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا یا ان کی زندگی بدترین طریقے سے گزرے گی۔ خواہر عزیز، ممکن ہے آپ کے شوہر سے کوئی غلطی یا غلطیاں ہو جائیں، ممکن ہے غصے کی حالت میں آپ کی توہین کرے یا اس کے منہ سے نامناسب الفاظ نکل جائیں، یا اپنے آپ میں نہ رہے، مار پیٹ کرے، یا ایک بار آپ سے جھوٹ بول دے،
یا کوئی ایسا کام کرے کہ جو آپ کو پسند نہ ہو۔ اس قسم کی خطائیں ہر مرد سے سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ بعد میں وہ اپنے عمل پر نادم ہے تو اس کو معاف کریں، اس موضوع کو نہ چھیڑیں۔ اگر وہ عذر خواہی کرے تو فوراً قبول کریں۔ اگر شرمندہ ہے لیکن معافی مانگنے کا ارادہ نہیں تو اس بات پر مصر نہ ہو کہ اس کے جرم کی یا اپنے جرم کو ثابت کریں، کیونکہ اس سے اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچے گا اور ممکن ہے کہ وہ اس کا بدلہ لینے کی درپے ہو جائے، آپ کی غلطیوں کو پکڑے اور انجام کار لڑائی جھگڑے اور علیحدگی تک نوبت پہنچے۔ البتہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اور وہ اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہوگا۔ اس کی نظر میں آپ کی وقت بڑھ جائے گی، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے شوہر اور خاندان سے انس و محبت ہے، لہٰذا وہ آپ کی قدر پہچانے گا، اس کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بری عورت اپنے شوہر کے عذر کو قبول نہیں کرتی اور اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتی۔ کیا یہ بات افسوسناک نہیں کہ عورت اس قدر کینہ پرور ہو کہ اپنے شوہر کی ایک معمولی سی غلطی کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے سبب شادی کے مقدس بندھن کو توڑ دے؟ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہیے۔ زندگی کی مشکلات میں سے ایک مشکل شوہر کے رشتہ داروں سے بیوی کا اختلاف ہے۔ اکثر عورتیں اپنی شوہر کی ماں، بہن، بھائیوں سے مل جل کے نہیں رہتی، ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ایک طرف بیوی کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر پر اس طرح سے قابض ہو جائے کہ وہ دوسرا حتیٰ کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی پر توجہ نہ کر سکے اور ان کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، شوہر سے جھوٹی شکایتیں لگاتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ دوسری طرف شوہر کی ماں خود کو اپنے بیٹے اور بہو کا مالک و مختار سمجھتی ہے، ہر طرح سے اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے اور بہو اس کے حقوق پر قبضہ نہ جما لے۔ اس غرض سے بہو کے کاموں میں عیب نکالتی ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، جھوٹ اور فریب سے کام لیتی ہے۔ اس طرح ہر روز آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، خاص طور پر اگر ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں اور اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں نادان اور ضدی ہوں تو بات بہت زیادہ بگڑ جانے کا امکان ہے، یہاں تک کہ مار پیٹ اور خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ساس بہو دن رات جھگڑنے اور زور آزمائی میں مشغول رہتی ہے، لیکن پریشانی، غم اور غصہ مرد کے حصے میں آتا ہے۔ اصل مشکل تو یہی ہے کہ دونوں طرف سے ایسے افراد ہیں کہ جن سے مرد آسانی کے ساتھ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اس کی بیوی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سینکڑوں امیدیں اور آرزوؤں کے ساتھ اس کے گھر آئی تاکہ اس کی اور اس کے گھر کی مالک بن جائے۔ ضمیر کہتا ہے اس کی خوشی اور مرضی کے اسباب فراہم کروں، حمایت کروں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی زندگی کی دائمی شریک اور اس کی بیوی ہے، اس کی حمایت نہ کرنا مناسب نہیں۔ دوسری طرف سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے سالہ سال میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، بڑی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ مجھے پالا پوسا بڑا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، روزگار میں لگایا، میری شادی کی۔ وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ ضعیفی میں ان کا سہارا بنوں۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لوں، ناراض کر دوں۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہزاروں نشیب و فراز آتے ہیں، پریشانی، دوستی، دشمنی، حادثے، موت، قرضے کی طرح طرح کی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں۔ ایسے حساس موقعوں پر حامی اور مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت جو میرے کام آئیں گے وہ میرے اور خاندان کی مدد حمایت کریں گے، وہ صرف میرے ماں باپ ہی ہوں گے۔ اس وسیع دنیا میں بے یار و مددگار بن کر نہیں رہا جا سکتا۔ اپنے رشتہ دار بہترین پناہ گاہ ہوتے ہیں، اس سے دستبردار نہیں رہا جا سکتا۔ اس موقع پر ایک عاقل انسان اپنے آپ کو بڑی مشکل میں گرفتار پاتا ہے، اپنی بیوی کی بات سنے اور ماں باپ کو چھوڑ دے، یا ماں باپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور بیوی کو رنجیدہ کر دے، اور ان میں دونوں باتیں اس کے لیے امکان پذیر نہیں ہوتی، اس لیے مجبوری یہ حتی الامکان دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام بہت دشوار ہے، لیکن اگر بیوی سمجھدار اور موقع شناس ہو، ہٹ دھرمی سے کام نہ لے تو یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی موقع پر مرد اپنی بیوی سے، جو کہ اس سے سب سے قریب اور اس کی سب سے بڑی توقع کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے مشکل کو حل کرنے میں اس کی مدد کرے گی۔ بہو اگر اس کے سامنے خاکساری دکھائے، اس کا احترام کرے، اس کی محبت کا اظہار کرے، کاموں میں صلاح اور مشورہ لے، اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے تو وہی ساس اس کی سب سے بڑی حامی اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان اپنی خوش اخلاقی اور اظہار محبت کے ذریعے ایک گروہ کو اپنا دوست اور ہمدرد بنا لیتا ہے۔ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ اپنے غرور، خود غرضی، ہٹ دھرمی کے سبب ان سب محبت کرنے والوں سے ناطہ توڑ لے؟ کیا آپ کو
اس بات کی فکر نہیں کہ زمانے کے نشیب و فراز سختیوں اور پریشانیوں میں انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں صرف اپنے عزیز و اقارب ہی کام آتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ خوش اخلاقی اور میل محبت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہیں تاکہ انس و محبت کی لذتوں کا لطف اٹھائیں؟ ایک گروہ آپ کا حقیقی معنوں میں حامی و پشت پناہ ہو۔ کیا یہ مناسب ہے کہ غیروں کے ساتھ تو دوستی نبھائیں اور اپنوں سے قطع تعلق ہی کر لیں؟ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ مصیبت کے وقت اکثر دوست انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی عزیز رشتہ دار کہ جن سے آپ نے قطع تعلق کر لیا تھا آپ کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں، کیونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ اگر اپنے عزیز رشتہ دار انسان کا گوشت بھی کھا لیں تو اس کی ہڈیاں دور نہیں پھینکیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اپنے عزیز و اقارب سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتا، خواہ مالی دولت اور اولاد ہی رکھتا ہو۔ ان کی التفات و احترام کی ضرورت ہوتی ہے، وہی لوگ ہر طرح سے ہاتھ اور زبان سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے عزیز رشتہ دار بہتر طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں۔ مصیبت کے وقت سب سے پہلے وہی ان کی مدد کو دوڑتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے گویا وہ ایک ہاتھ اس سے کھینچ لیتا ہے، لیکن دراصل بہت سے ہاتھوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ خواہر عزیز اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اپنے سکون و آرام کے لیے، اپنے سچے خیر خواہ حامی اور مددگار پیدا کرنے کے لیے، اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہیے۔ بے جا غصہ، ضد، تکبر، جہالت سے دامن بچائیے، عاقل اور دانا بنیں، اپنے شوہر کی فکروں میں اضافہ نہیں کریں، ایثار و قربانی سے کام لیں تاکہ خدا اور اس کے بندوں کی نظروں میں آپ محبوب اور محترم بنی رہیں۔ اپنے شوہر کے شغل اور پیشے پر اعتراض نہیں کریں۔ ہر انسان کو کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنے پیشے کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایک ڈرائیور اپنی عمر کا بڑا حصہ راستوں میں گزارتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرح ہر رات اپنے گھر نہیں آ سکتا۔ ایک چوکیدار بعض راتوں میں باہر رات چوکیداری کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو کم موقع ملتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ فراغت اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے یا تفریح کرے۔ ایک استاد یا دانشور کے جو مطالعے کا عادی ہوتا ہے وہ مجبور ہے کہ راتوں کو مطالعہ کرے۔ بعض پیشے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زیادہ تر سفر میں رہنا پڑتا ہے۔ تیل بیچنے والے کے پاس سے تیل کی بو آئے گی، مکینک کا لباس چکنا رہے گا، اس میں تیل کی بھی بو آئے گی، کوئلہ فروش ہمیشہ سیاہ رہتا ہے، راتوں کو ڈیوٹی دینے والا مزدور مجبور ہے کہ راتوں کو کارخانے میں جائے۔ ایسے بہت کم پیشے ہیں کہ جن میں مکمل طور پر سکون و اطمینان ہو۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ روٹی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں، مرد کے لیے ان مشکلات کو جھیلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ البتہ ایک اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہے اس سلسلے میں خاندان والوں کا عدم تعاون۔ عورتیں عموماً ایسا شوہر پسند کرتی ہیں کہ جو ہمیشہ وطن میں رہے، اول شب گھر آ جائے، فرصت کے اوقات اس کے ساتھ زیادہ ہو تاکہ سیر و تفریح میں وقت گزرا جا سکے، اس کا پیشہ باعزت، صاف ستھرا اور زیادہ آمدنی والا ہو۔ لیکن افسوس کہ بہت سے مزدوروں کے پیشے ان کی بیویوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ خاندانی زندگی کی مشکلات کا سلسلہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ڈرائیور کہ جو مسلسل کئی دن اور راتیں بیابانوں میں زحمت اٹھاتا ہے، سینکڑوں پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، نہ ٹھیک سے سو سکتا ہے، نہ قاعدے سے کھانا کھاتا ہے، جب چند شب و روز باہر گزارنے کے بعد تھکا ہارا گھر آتا ہے تاکہ چند گھنٹے آرام کرے اور اپنے گھر کے حالات سے باخبر ہو، تو ابھی گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا کہ بیوی کے نالہ و فریاد اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مجھ بد نصیب کو ان بچوں کے ساتھ چھوڑ کر خود نامعلوم کہاں چلے جاتے ہو، سارے کام مجھے تنہا انجام دینے پڑتے ہیں، ان شیطان بچوں سے تو میں تنگ آ چکی ہوں، ڈرائیونگ ذرا بھی اچھا کام نہیں، اپنا شغل بدلو، میں ساری عمر اس طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ وہ بیچارہ مرد کہ جو ان اعتراضات، شکایتوں، ہنگاموں کے بعد تھکا ہارا پریشان حال ٹرک، بس یا ٹیکسی چلاتا ہے، اس کے مسافروں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک ڈاکٹر کہ جسے صحیح سے آدھی رات تک طرح کے مریضوں سے نمٹنا پڑتا ہے، اس کے اعصاب اور دماغ مسلسل کام کے سبب تھک جاتے ہیں۔ اگر گھر میں بھی اسے سکون نہ ملے اور بیوی اپنی شکایتوں کے دفتر کھول کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تھکے اعصاب اور پریشان دماغ کے ساتھ اپنا کام کس طرح بخوبی انجام دے سکتا ہے؟ وہ مزدور کہ جو ساری رات سوتا نہیں، کام کرتا رہتا ہے، جب صبح آرام کرنے کی خاطر گھر آتا ہے اور یہاں بھی اسے سکون نہ ملے اور بیوی کی شکایتوں اور اعتراضات سے دوچار ہونا پڑے
تو وہ دوبارہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کس طرح جا سکتا ہے؟ دانشور جس کا کام تحقیق اور مطالعہ کرنا ہے، اگر اس کی بیوی اس سے تعاون نہ کرے، اس کے کاموں پر اعتراض کرے، تو وہ اپنے مشن میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی موقعوں پر عقل مند اور نادان عورتوں کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ خواہر گرامی، ہم دنیا کے تمام کاموں کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ہم خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے آپ کا شوہر مجبور ہے کہ کوئی پیشہ اختیار کرے۔ ہر پیشہ اور کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کے کاموں کو اس کے پیشے کے مطابق ترتیب دے سکتی ہیں، وہ بھی سکون و آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں، آپ بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ صرف اپنے آرام اور آسائش کی فکر نہیں کریں، اپنے شوہر کے آرام کی بھی تھوڑی سی فکر کریں۔ دانش مندی اور ایثار سے کام لیجئے، ایک سلیقہ مند اور ہوشیار بیوی کی طرح اپنے فرائض انجام دیجئے۔ اگر آپ کے شوہر ڈرائیور ہیں اور کئی راتوں کے بعد تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔ بدمزگی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کریں، ان کے پیشے پر اعتراض نہیں کریں۔ ڈرائیونگ کے پیشے میں آخر کیا خرابی ہے؟ وہ بیچارہ تو آپ کے آرام و آسائش کی خاطر اپنے شب و روز جنگل اور بیابانوں میں ڈرائیونگ کرتا پھرتا ہے۔ اس کی قدردانی کرنے کے بجائے آپ اس کے پیشے کی برائی کرتی ہیں۔ آپ کا یہ طرز سلوک اسے زندگی اور گھر کی جانب سے لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ اس کے پیشے میں کوئی برائی نہیں، وہ سماج کی خدمت کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے زحمت اٹھاتا ہے۔ اگر کاہلی کرتا یا ناجائز پیشہ اختیار کر لیتا تو کیا وہ اچھا ہوتا؟ اس کے کام میں کوئی برائی نہیں، عیب تو خود آپ میں ہے۔ اس سے موقع رکھتی ہیں اور وہ ہر شب آئے، خود کو اپنے موجودہ حالات کے مطابق آپ تیار نہیں کرتی۔ کیا یہ خود آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ اس قسم کی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کی عادت ڈال لیں اور نہایت خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ جب آپ کے شوہر گھر آئیں تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں، محبت بھرے لہجے میں ان کے کام اور زحمتوں کی تعریف کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئیں۔ آپ کا یہ طرز عمل ان کے دل کو سارے دن مسرور اور شاد رکھے گا اور وہ خوش گھر واپس آئیں گے، محنت و لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے، گھر سے ان کی دلچسپی برقرار رہے گی اور اپنا وقت باہر سیر سپاٹے میں نہیں گزاریں گے۔ ان کے اعصاب صحیح اور سالم رہیں گے اور آپ کے آرام و آسائش کا انہیں اور زیادہ خیال رہے گا اور زیادہ محنت کر سکیں گے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے کہ انہیں راتوں کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی رات کی نیند و آرام تک گنوا دیتا ہے، اس قسم کی زندگی کا خود کو عادی بنا لیں اور ناپسندیدگی کا اظہار مت کریں۔ اگر تنہائی سے آپ کا دل گھبراتا ہے تو ایسا کر سکتی ہیں کہ گھر کے کچھ کاموں کو رات کے لیے چھوڑ دیں، رات کے کچھ حصے میں سلائی کریں، کڑھائی کریں، مطالعہ کیجیے۔ جب آپ کے شوہر کارخانے سے گھر آئیں تو فوراً ان کو چاہیے کہ ناشتہ دیں، ان کے آرام کرنے کے لیے کمرہ تیار رکھیں تاکہ اپنی تھکن دور کر سکیں۔ بچوں کو عادت ڈالیں کہ شور نہ کریں، آپ کے شوہر کی خوابگاہ کے نزدیک نہ جائیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارے والد رات بھر سوئے نہیں، اب انہیں آرام کرنا ہے۔ بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچے اور آپ رات میں کم سوئیں اور دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دیر آرام کر لیں، ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ کے شوہر ساری رات بیدار رہے اور دن ان کے لیے بمنزلہ شب ہے، اس لیے بغیر شور و غل کے انہیں آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ایسے حالات میں خواتین کو اپنے پروگرام کو دو طرح سے مرتب کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے، تاکہ ماحول کی کشیدگی کے سبب اس کی خستہ روح اور زیادہ خستہ نہ ہو جائے۔ اس کے اعصاب کو صحیح اور سالم رہنے دیجیے تاکہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ اس کے شغل میں عیب نہیں ڈالیے، اس کے پیشے میں کیا برائی ہے؟ اگر بیکار ہوتا، سستی اور کاہلی سے کام لیتا یا آوارہ گردی کرتا تو کیا وہ بہتر تھا؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر ایسا محنتی اور جفاکش ہے کہ جو روزی روٹی کمانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ اس کی ہمت اور حوصلے کی قدردانی کیجیے، نہایت محبت اور متبسم ہونٹوں کے ساتھ اس کو دروازے تک رخصت کیجیے۔ اگر آپ کا شوہر ڈاکٹر یا مطالعے کا عادی اور دانشور ہے اور معاشرے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ایسے قابل شوہر پر فخر کریں۔ اس کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ نہیں، لیکن آپ اس کے پیشے اور کام کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دے سکتی ہیں۔
اس سے اس بات کی توقع نہیں کریں کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وہ اپنے پیشے اور کام سے دستبردار ہو جائے، اس کو آزادی کے ساتھ اطمینان و سکون کے ماحول میں اپنے کاموں اور مطالعے میں مشغول رہنے دیں۔ جس وقت وہ کام میں مشغول ہو اس وقت آپ گھر کے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، باقی وقت کتاب پڑھنے میں گزاریے، اس کی اجازت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھر ملنے چلی جائیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہو اس وقت آپ گھر پر ہوں، پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہو تو نہایت ہی گرم جوشی اور شیریں لہجے میں گفتگو کر کے اس کی تھکن کو دور کرے، اس کے کاموں پر اعتراض کر کے اور اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو مزید مزمحمل نہ کریں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کی بیوی کے فرائض انجام دیں گی تو یہ چیز نہ صرف آپ کے شوہر کی عظمت و ترقی کا سبب بنے گی بلکہ ایثار و فداکاری اور اچھے طرز سلوک اپنی صلاحیتوں کو۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے کہ جس میں ان کا لباس گندا ہو جاتا ہے تو اعتراض اور لعن طعن نہیں کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ گندا پیشہ منتخب کیا ہے اس کو چھوڑیں، کیونکہ یقیناً یہ کام انہوں نے کسی وجہ سے اور سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے۔ خاتون محترم، کسی بھی قسم کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں بیکار بیٹھے رہنا یا سستی سے کام لینا یا ناجائز کاموں کو انجام دینا یہ عیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے مرد کی قدر کریں کہ جو روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا ہے، برا بھلا کہہ کر اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں، پیشہ تبدیل کرنے کے لیے اس سے اصرار نہ کریں، یقیناً اپنے لیے مناسب سمجھ کر ہی اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ آپ کو کسب معاش اور ملازمتوں کا حال معلوم نہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ شغل بدل لینا بہت آسان ہے، اصولی طور پر اس کے پیشے میں آخر برائی کیا ہے کہ جو آپ اس کو تبدیل کرانے پر مصر ہیں؟ تیل بیچنا، کوئلہ بیچنا، مشینوں اور پرزوں کی تعمیر و مرمت کرنا جیسے کاموں میں کیا برائی ہے؟ فقط ایک عیب کہ جو آپ نکال سکتی ہیں وہ لباس کا گندا ہو جانا ہے۔ اس مشکل کو بھی بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، آپ کام کے لیے ایک علیحدہ لباس استعمال کروا دیں، اس کے کپڑوں کو جلدی جلدی دھو کر صاف کر دیا کریں۔ بہرحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں کہ جس کے سبب علیحدگی اور طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ بعض عورتوں کے بہانہ زبان اور اعتراضات واقعی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا کہ میرے شوہر نے اپنا شغل تبدیل کر لیا ہے، اس کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے اور میں اس صورتحال سے تنگ آ چکی ہوں۔ اگر پردیس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو، کبھی کبھی انسان پردیس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سرکاری ملازم، فوج، پولیس یا میونسپلٹی میں ملازم ہو یا معلم ہو، تاجر، مزدور، غرضے کے ملازمت کے سلسلے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ یا عارضی طور پر پردیس میں زندگی گزارے۔ مرد وطن سے دوری برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بعض خواتین کو برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ، عزیزوں، اقارب کے نزدیک رہنا چاہتی ہیں، انہوں نے جہاں اپنا بچپن گزارا ہے وہاں کے در و دیوار، گلی کوچوں سے انہیں ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے دوری انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ اپنے شوہروں سے بحث کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، آخر کب تک پردیس میں زندگی گزرے گی؟ کب تک اپنے ماں باپ کے فراق میں مبتلا رہوں؟ نہ یہاں دوست ہے نہ آشنا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اب یہاں نہیں رہ سکتی، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ اس قسم کی عورتیں اس طرح کی باتیں کر کے بلا وجہ اپنے شوہروں کو اذیت دیتی ہیں، یہ اس قدر کوتاہ نظر ہوتی ہیں کہ اپنی جائے تولد کو ہی بہترین مقام تصور کرتی ہیں کہ جہاں زندگی بسر کی جا سکتی ہے اور صرف وہیں پر خوشی میسر ہو سکتی ہے۔ انسان نے وسیع و عریض کرۂ ارض پر اکتفا نہیں کی بلکہ کائنات کے دوسرے کروں تک پہنچ گیا ہے، لیکن تنگ نظر خواتین اپنی جائے تولد سے صرف چند میل کے فاصلے پر رہنے کو تیار نہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پردیس میں رہنے پر تیار نہیں۔ گویا اس قسم کی عورتیں اپنی شخصیت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ پردیس میں اپنے لیے کوئی دوست اور آشنا پیدا کر سکے۔ خاتون عزیز، بلند ہمتی، ایثار اور عقل مندی سے کام لیں، صرف اپنی ہی فکر نہ کریں۔ آپ کے شوہر کی ملازمت اس قسم کی ہے کہ وطن سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس شہر میں ان کو پوسٹنگ ہوئی ہے وہ وہاں نہ جائیں؟ یا اگر ان کا پیشہ تجارت ہے یا مزدوری ہے اور پردیس میں زیادہ بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں تو ان کی ترقی کی راہ میں آپ رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر وطن سے باہر زندگی گزارنے پر سب سے زیادہ مجبور ہیں، تو بلا وجہ بہانے اور اعتراضات کر کے کیوں ان کی ناراضگی اور پریشانی کے اسباب فراہم کرتی ہیں؟ جب دیکھیں کہ ملازمت کے سلسلے میں انہیں کسی دوسرے شہر، دیہات یا غیر ملک میں منتقل ہونا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کریں،
خوشی خوشی گھر کے ساز و سامان کی پیکنگ میں لگیں، پورے سکون و اطمینان کے ساتھ نئی جگہ کے لیے روانہ ہو، اپنے آپ کو اسی جگہ کا سمجھیں، سرگرمی تن کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں، اپنے ماحول اور حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھیں، خوش اخلاقی، خوش بیانی کے ذریعے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ چونکہ آپ یہاں نئی ہیں، اس لیے اس علاقے کے لوگوں کے عادات اور اخلاق سے آپ پوری طرح واقف نہیں، لہٰذا نئے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بھی مشورہ لیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں بلکہ نئے ماحول اور وہاں کے لوگوں سے آشنا ہونے اور مانوس ہونے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں، آپ وہاں کی فطری مناظر، قابل دید مقامات کی سیر کر کے اپنی تنہائی دور کر سکتی ہیں، مہر و محبت کا اظہار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، اپنے شوہر کی دلجوئی کریں، ان کے مشاغل اور کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب آپ نئے ماحول سے آشنا ہو جائیں گی تو آپ خود محسوس کریں گی کہ یہاں بھی کچھ برا نہیں ہے۔ اگر آپ دانش مندی سے کام لیں اور اپنے پورے فرائض پورے کریں تو نہایت سکون و آرام کے ساتھ پردیس میں زندگی گزار سکتی ہیں اور اپنے شوہر کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر گھر میں کام کرتے ہیں، جب مرد گھر باہر کام پر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں آزاد رہتی ہے، لیکن اگر گھر میں کام کرتا ہے تو اس کی بیوی پابند ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ شاعر، مصنف، مصور، دانشور، وہ عموماً اپنے گھروں میں ہی سے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یا اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتے ہیں، چونکہ ان کا کام اس قسم کا ہے کہ جس میں پرسکون ماحول کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ کام کرنا کئی گھنٹے شور و ہنگامے کا ماحول میں کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مرد کو انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف بیوی چاہتی ہے کہ گھر میں آزادانہ طور پر رہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کے کاموں کو اس طرح انجام دے سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے دماغی کاموں میں مزاحم بھی نہ ہو، اور ان کا بڑا ایثار اور قابل قدر کارنامہ ہوگا، کیونکہ ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً ایسے گھر میں کہ جہاں بچے بھی ہوں۔ اس کے لیے نہایت ہی ایثار و تدبر کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کام مشکل ضرور ہے لیکن مرد کے مشغلے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔ خاتون محترم، جب شوہر آپ کا مطالعے کے کمرے میں ہو یا جس کمرے میں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں تو انکہی ضرورت کی تمام اشیاء مثلاً کتاب، کاغذ، قلم، کاپی، پینسل، یہ سب ان کو فراہم ہوں، ان کی مدد کریں تاکہ ان چیزوں کی تلاشی ان کے کام میں معطل نہ بنے۔ اگر انگیٹھی، ہیٹر یا پنکھے کی ضرورت ہو تو اسے بھی مہیا کریں۔ جب انکہی ضرورت کا سب سامان مہیا ہو جائے تو کمرے سے باہر آ جائیں اور انہیں تنہا چھوڑ دیں۔ ان کے کمرے کے نزدیک آہستہ سے چلیں، زور زور سے بات نہ کریں، بچے شور نہ مچائیں، انہیں بھی سمجھائیں کہ تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں کیونکہ تمہارے والد اس وقت کام میں مشغول ہیں۔ تمہارے شور و غل سے ان کے کام میں خلل ہوگا۔ جب وہ کام میں مشغول ہوں تو امور زندگی کے متعلق ان سے بات چیت نہ کریں کیونکہ ان کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور ان کے افکار پراگندہ ہو جائیں گے۔ بے صدا جوتے پہننا، دروازے یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو فوراً جواب دیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگر کسی کو ان سے کام ہو تو کہہ دیجیے کہ ابھی تو کام میں مشغول ہیں، ممکن ہو تو فلاں وقت ٹیلی فون کر لیجیے گا۔ مہمانوں کے آمد و رفت کے پروگرام بھی ایسے ہی وقت رکھیں کہ جب ان کے کام میں خلل نہ ہو۔ کیا اس سلسلے میں آپ ایثار اور قربانی کرنے کو تیار ہیں؟ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمولی سی تبدیلی کر کے اپنے شوہر کو، جس میں ہر قسم کی لیاقت موجود ہے، سماج میں ایک ایسے قابل قدر اور دانشور مرد کی حیثیت نہیں دلا سکتی کہ قوم ان کی خدمات سے استفادہ کرے؟ آپ بھی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے مادی منافع اور سماج میں ان کے اعلیٰ مقام سے بہرہ مند ہوں گی۔ اس کے بعد ہے اپنے شوہر کی ترقی میں مدد کیجیے، کہ جو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔